السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے نیوٹریشن، اور نیوٹریشن میں ہم نے میکرو نیوٹرینٹس، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس بھرپور طریقے سے ڈسکس کر لیے تھے، اور ان سے متعلق کچھ کلینکل پرابلمس بھی ڈسکس کر لی تھی۔ اب باری ہے مائکرو نیوٹرینٹس کی۔ مائکرو نیوٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نیوٹرینٹس ہیں جن کی ڈیلی بیسس پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اسسٹ کرتے ہیں ونس اگین فزیولوجیکل فنکشنز اور بائیو کیمیکل فنکشنز آف دا باڈی میں۔ یعنی کہ کوئی بھی پروسیس جو ہے جسم میں، چاہے وہ میٹابولک چل رہا ہو، چاہے باڈی آرگن کے فنکشنز ہو رہے ہوں، وہ ان وائٹامنس اور منرلز کے بغیر اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتے ہیں۔ میکرو نیوٹرینٹس ایک میجر کیٹیگری ہے نیوٹرینٹس کی، اور مائکرو نیوٹرینٹس کہنے کو تو مائکرو ہے لیکن اس کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ وائٹامنس دو قسم کے ہوتے ہیں، فیٹ سولیبل وائٹامنس اور واٹر سولیبل وائٹامنس۔ فیٹ سولیبل وائٹامنس میں وائٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے شامل ہے، اور واٹر سولیبل میں پورا بی کمپلیکس ہے، فولک ایسڈ ہے جسے فولیٹ کہتے ہیں، اور وائٹامن سی ہے۔ منرلز میں بے تحاشا منرلز ہیں، لیکن سر فہرست جو منرلز ہیں جن کی امپورٹنس بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے، اس میں آئرن، سوڈیم، پوٹیشیم، زنک، سیلینیم، کیلشیم، آیوڈین، فاسفورس۔ تو اب کوشش کرتے ہیں ایک ایک مائکرو نیوٹرینٹس کو پڑھنے کی۔ ریگارڈنگ وائٹامنس، اچھا اب اس سلائیڈ میں آپ نے بیسیکلی جو چیز نوٹ کرنی ہے نا، وہ ہے ڈیلی ریکوائرمنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں آر ڈی اے، ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس، وومن اور مین دونوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ڈیلی کتنا وائٹامن چاہیے ہوگا، ایک تو یہ چیز نوٹ کرنی ہے، اور دوسرا سورسز نوٹ کرنا ہے۔ فنکشنز اور دیگر چیزیں جو ہیں میں نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وائٹامن اے جو ہے وہ عورتوں اور مردوں میں کتنا ریکوائر ہے۔ ڈیلی ریکوائرمنٹ جو مردوں میں ہے وہ ہے 900 مائکرو گرام، اور وومن میں 700 مائکرو گرامز۔ اس کی جو سورسز ہیں وائٹامن اے کی، وہ یلو اور اورنج فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گرین لیفی ویجیٹیبلز، جو وہ سبزیاں جو کہ سبز پتوں پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا قدرت نے ان کو یا وہ سبزیاں جو ہم پتوں کی صورت میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پالک ہے، اور شلجم کے پتے ہیں، ساگ ہے، اس میں بھرپور وائٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ وائٹامن اے جو ہے اس کو کیروٹین کہتے ہیں، تو یہ کیرٹ میں ہی ہوتا ہے صرف، تو ایسی بات نہیں ہے، کیرٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن گرین ویجیٹیبلس میں بھی، لیفی ویجیٹیبلس میں بھی یہ وائٹامن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور اور ڈیری پروڈکٹس میں بھی وائٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وائٹامن B1 جسے تھائمین کہتے ہیں، اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ مردوں میں 1.2 ملی گرام ہے، اور عورتوں میں 1.1۔ اس کی جو سورسز ہیں وہ فورٹیفائڈ سیریلز اینڈ اوٹ میل، یہ جو ہوتا ہے اس میں یہ بھرپور ہوتا ہے، اور جو کا استعمال آج کل تو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ کولیسٹرول پیشنٹس اور GIT کے پیشنٹس، جو خدا نخواستہ جن کو کینسر کا شبہ ہو یا GIT ڈسٹرب رہتا ہو، کانسٹیپیشن، اس میں یہ اوٹ میل بہت زیادہ، اور ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اوٹ میل کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے چاول اور کیا نا پاستا، ہول گرینز، لیور، ٹھیک ہے؟ یہ وائٹامن B1 تھائمین کے سورسز ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہے B2 جس کو رائبو فلیون کہتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ مردوں میں 1.3 ملی گرام ہے، اور عورتوں میں 1.1 ملی گرام ہے۔ نسبتاً مردوں میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہارڈ ورک زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور فزیکلی جو ڈیولپمنٹ، یعنی اسٹرکچرل جو ڈیولپمنٹ ہے مرد کی، وہ اسٹرانگ ہے، اور قدرت نے اس کو زیادہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے، محنت مشقت کرنے کے لیے، تو تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا B2 جسے رائبو فلیون کہتے ہیں، یہ بھی ہول گرینس میں، گرین لیفی ویجیٹیبلس میں، اور آرگن میٹ یعنی گوشت میں، ملک، ایگس، انڈے، دودھ، اس میں بھرپور ہوتا ہے۔ تو اور یہی وہ غذائیں ہیں جو عموماً ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر بھی۔
اسی طریقے سے B6 ہے جس کو پیراڈاکسن کہا جاتا ہے، یہ 1.3 اور 1.3 تقریباً سیم ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کی جو سورسز ہیں وہ فش، پوٹری، لین میٹ، روکھا گوشت جسے کہتے ہیں، اور بناناس، کیلا، اور ڈرائیڈ بینس، ہول گرینس، اور ایووکاڈو یہاں پر پہلے دستیاب نہیں تھا، اب ملنے لگا ہے مارکیٹ میں، تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے، سیزنل پھل ہے، اور ویسٹ میں اس کا پرچار بہت زیادہ ہے، اور اس کو اینٹی کینسرس ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے، اور ایووکاڈو اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ہے B12 جسے کوبالمین بھی کہتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ 2.4 مائکرو گرام ہے مردوں میں، اور عورتوں میں بھی یہی ہے۔ اس کی جو سورسز ہیں وہ میٹ، گوشت، ملک پروڈکٹس، اور سی فوڈ یعنی مچھلی اور دیگر جو سی فوڈز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ عموماً زیادہ تر مچھلی کھاتے ہیں، لیکن اگر پرانز بھی لیے جائیں یا کریبز لیے جائیں تو اس میں بھی B12 بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہے بایوٹن، اس کی بھی ریکوائرمنٹ 30 مائکرو گرام میل اور فیمیل دونوں میں ایک سی ہے، اور اس کے جو سورسز ہیں وہ سیریل اور گرین پروڈکٹس، یسٹ جو خمیر جسے کہتے ہیں، اور لیگیومز پھلیاں، اور جگر۔ ہم لوگ عموماً پھلیاں پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے ہیں، پھلی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ بایوٹن کا سورس ہے بلکہ ایک بہترین ویجیٹیبل پروٹین کا بھی سورس ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اگر گوشت میسر نہ آ رہا ہو یا گوشت کے دن ناغے والے دن ہو تو ان دنوں میں لیگیومز کا استعمال کر لیں، اور اس میں لیگیومز میں بہت ساری چیزیں ہیں، سیم کی بھی پھلی ہے، گوار کی بھی پھلی ہے، جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ لیگیومز کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی جناب۔ اس کے علاوہ کولین ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے 550 ملی گرام اور میلز میں، اور فیمیلز میں 425 ملی گرامز، اور اس کی سورسز بھی دودھ، جگر، انڈا، اور مونگ پھلی جو ہے اس کے اندر کولین ہوتا ہے، اور کولین جو ہے وہ بہت زیادہ باڈی میں امپورٹنس رکھتا ہے، اور یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کو فیکٹر کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے سرٹن میٹابولک ریئیکشنز میں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ہے فولک ایسڈ یا فولیٹ جسے کہتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ سیم ہے 400 مائکرو گرام، اور فولک ایسڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ RBC پروڈکشن کے لیے۔ اچھا، اس کی جو سورسز ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، آرگن میٹ، ڈرائیڈ پیس، اور بینس، اور لینٹنس ہیں، دالیں جو ہیں، تو دالیں بھی کھانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دال بالکل بھی نہیں کھاتے، تو ان میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، آلدو کہ وہ دوسری سورسز سے اگر ان کی ڈائٹ میں اگر چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو بیلنس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ چیزیں بھی شامل نہیں یعنی سبزی اور دال دونوں ہی نہیں کھاتے تو پھر یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نیاسن ہے، اس کی 16 مائکرو گرام جو ہے وہ مردوں میں ریکوائرمنٹ ہے، اور 14 مائکرو گرام جو ہے وہ عورتوں میں۔ اس کی جو سورسز ہیں وہ گوشت، پوٹری، فش، اور سیریلز، پینٹس، پوٹیٹوز، ڈیری پروڈکٹس، ایگس۔ دین پینٹوتھینک ایسڈ، یہ 5 مائکرو گرام جو ہے وہ مردوں میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور عورتوں میں بھی 5 مائکرو گرام ہے۔ اس کی جو سورسز ہیں وہ بھی گوشت، گرینز، لیگیومز، ویجیٹیبل فروٹس۔ اچھا ذرا سا غور کریں تو دیکھیے سبزیاں، دالیں، اور پھلیاں، اور پھل، یہ دیکھیے چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام اکثریت وائٹامنس موجود ہیں، تو انسان کو یہ چیزیں کھانی چاہیے۔ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بیف کھا رہے ہوں، چاہے مٹن کھا رہے ہوں، چاہے چکن کھا رہے ہوں، وہ صرف گوشت خور ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دن میں 3 ٹائم کھانا یا 2 ٹائم کھانا جو وہ گوشت کا چل رہا ہوتا ہے، اور ہفتے میں 6 دن جو ہے گوشت چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اتنے سارے یہ جو وائٹامنز ہیں اس کی ڈیفیشنسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور جسم میں سستی ہوتی ہے، ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے، تو سبزیاں اور پھل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ دین وائٹامن سی جسے اسکاربک ایسڈ کہتے ہیں، یہ 90 مائکرو گرام ریکوائرڈ ہے میلز میں، اور 75 مائکرو گرام جو ہے وہ فیمیلز میں ریکوائرڈ ہے۔ تمام سٹرس فروٹ فیملی جتنی بھی کھٹے اور رسیلے پھل ہیں اور بیریز ہیں، ان کے اندر لیمو ہے، سنترا ہے، موسمبی ہے، کیری ہے، آم ہے، اور فالسا ہے، ٹھیک، اسٹرابیریز ہیں، چیریز ہیں، اس میں سب میں جو ہے وائٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ آملہ بہت رچ سورس ہے، کہا جاتا ہے کہ 10 لیمو
میں جتنا وائٹامن سی ہوتا ہے وہ ایک آملے میں ہوتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ وائٹامن سی رچ ہرب ہے یہ، اور مربے کی صورت میں اگر اس کو لیا جائے تو بھی اس کے اندر وائٹامن سی اور آئرن اور فائبر بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ ایک اچھی غذا بھی ہے اور ایک اچھی جڑی بوٹی، ایک اچھی ہربل میڈیسن بھی ہے۔ وائٹامن سی جو ہے وہ اینٹی کینسرس ایکٹیویٹی رکھتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی رکھتی ہے۔ وائٹامن سی کو ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، ریسرچ جب کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کی دنیا میں، کہ اگر کسی دوا کو اینٹی کینسر ثابت کرنا ہے اور ٹیسٹنگ کرنی ہے تو اس کا کمپیریزن وائٹامن سی سے کرتے ہیں یا وائٹامن ای سے کرتے ہیں۔ یہ دو وائٹامنس، وائٹامن سی اور ای جو ہیں، یہ سٹینڈرڈ اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنس کہلاتے ہیں۔ پھر ہے وائٹامن ڈی، اس کی 5 مائکرو گرام جو ہے وہ میل اور فیمیل میں ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کی جو سورسز ہیں وہ ملک اور سن لائٹ۔ آپ کو پتہ ہے سن لائٹ جو وائٹامن D2 کو D3 میں کنورٹ کر دیتی ہے، تو وہ افراد جو بالکل دھوپ نہیں لیتے یا دھوپ میں نہیں جاتے ان کو بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ فش، ایگ، بٹر، یہ تمام سورسز ہیں، بہت اچھی سورسز ہیں۔ آج کل یہ بھی رجحان ہے کہ فورٹیفائڈ بٹر، فورٹیفائڈ مارجرین، جس کے اندر وائٹامن ڈی اور ای جو ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی نیوٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ ایسے پروڈکٹس ہیں جس میں چیزیں ایڈ کر کے عوام کو استعمال کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ وائٹامنس کی کمی نہ واقع ہو۔ دین ہے وائٹامن ای، یہ 15 مائکرو گرام دونوں میں ریکوائرڈ ہے، اور وائٹامن ای جو ہے یہ فورٹیفائڈ اینڈ ملٹی گرین سیریلز میں، نٹس میں، ویٹ جرمز میں، اور ویجیٹیبل آئلس میں، گرین لیفی ویجیٹیبلس میں بھرپور موجود ہے۔ وائٹامن ای بھی میں نے جیسے بتایا بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اسکن کے لیے اور ایپیتھیلیم اسٹیبلائزر بہترین ہے یہ۔ وائٹامن کے ایز یو نو کلوٹنگ فیکٹر ہے، یہ 120 مائکرو گرام میلز میں ریکوائرڈ ہے، فیمیلز میں 90 مائکرو گرامز۔ یہ بھی گرین لیفی ویجیٹیبلز، فروٹ، ڈیری پروڈکٹس اور گرینز میں موجود ہے۔ تو اس یہاں تک جو ہم نے ڈسکشن کری ہے اس میں بیسیکلی ہم نے RDA یعنی ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس میل اور فیمیل کا اور سورسز، اس پر فوکس کیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو اور پریزنٹیشن میں ہم اس کی فنکشنز اور مختلف ڈسکشنز کرتے ہیں۔